السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک لیہ. صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصدقین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ احزاب میں یہ بات بیان فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم
الرجس اہل البیت، اللہ رب العزت اہل بیت تم سے ہر قسم کی آلودگی دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ 22واں پارہ ہے اور سورۃ احزاب کا رکوع نمبر 4 ہے۔ سورہ احزاب کے رکوع نمبر 4 میں کل 7 آیات ہیں، اور 7 آیات میں اللہ رب العزت نے اہل بیت، ازواج مطہرات، اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ بیویوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اہل بیت میں جو دیگر افراد، گھر کے جو اور لوگ ہیں، ان کا بھی ذکر ضمناً آ گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کو اپنے کپڑے میں لے کر فرمایا تھا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں، یہ اللہ کی وہ پاک اور مقدس سچی کتاب ہے۔ اس میں کئی انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر خیر فرمایا، اور ان کے اس ذکر خیر میں ان کے اہل کا بھی ذکر کیا ہے، اور اہل ان کی بیوی کو کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، جب فرشتے انہیں بشارت دینے کے لیے آئے تھے بیٹی، یہ سارا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں آگ دیکھی، یہ واقعہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی اہل کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو بھی اہل کہا ہے، کہ یہ ان دونوں پاک باز نبیوں کی پاک باز بیویاں ان کے اہل بیت میں ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اہل بیت کے پہلے فرد جو ہوتے ہیں نا، کسی بھی مرد کے لیے، کسی بھی خامن کے لیے، وہ ان کی بیویاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان کی بیویوں کے ذریعے سے جو حاصل ہونے والی اولاد ہوتی ہے، وہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ یا پھر عزت کے لیے، مقام اور مرتبے کے لیے کوئی آدمی کسی کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لے، جیسے کہ رسول مکرم علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو اہل بیت میں شامل کیا۔ حضرات محترم، کئی خطبات جمعہ سے آپ اصحاب رسول کی عزت و عظمت، ناموس اور ان کا مقام و مرتبہ سماعت فرماتے رہے۔ جن کا ابھی میں نے نام لیا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاک باز صحابہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی اس فرصت کے اندر
انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں جو ہے نبی اکرم علیہ السلام کے اہل بیت کے حوالے سے چند فردوں کے متعلق عرض کرنا مقصود ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ اہل بیت، یہ صحابہ صحابیات اور دیگر آپ کے ساتھی جو ہیں، یہ سارے ہی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت بھی رکھتے تھے، ایک دوسرے کی فضیلت اور ان کے مقام کا احترام بھی کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں، اور میں بات شروع کروں گا آپ کے اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے آپ کے اہل بیت میں شامل ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معروف اور مشہور تاریخی روایات کے مطابق جب آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اس وقت آپ نے اپنی زندگی کی پہلی شادی کی، اور یہ شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ بات بھی تاریخی روایات میں بڑی معروف اور مشہور ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سوائے ایک صاحبزادے اور ایک بیٹے جناب ابراہیم کے جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے عطا فرمائی۔ تاریخی روایات میں اس کی ترتیب جو مشہور ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں جو سب سے پہلے اولاد ہوئی اس کا نام تھا قاسم، بیٹا تھا بڑا قاسم، اور اسی بنیاد پر آپ علیہ السلام کا جو کنیت تھی وہ ابو القاسم تھی۔ نبی اکرم علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم آپ کے اسی صاحبزادے کی نسبت سے تھی۔ اس کے بعد آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، اور اسی عبداللہ کے لقب تھے طیب اور طاہر۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید طیب اور طاہر الگ الگ دو بیٹے تھے، نہیں، یہ عبداللہ ہی کے لقب تھے طیب اور طاہر۔ اس کے بعد جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اولاد آپ علیہ السلام کی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، اور ایک بیٹا آپ کا جو کافی دیر بعد میں آپ کو ملا تھا، اور اس کا نام تھا حضرت ابراہیم۔ یہ حضرت ماریہ قبطیہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس بیوی کے بطن سے تھا۔ آپ علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے بعد 6 مہینے زندہ رہی تھی، یہ زیادہ معروف اور مشہور روایت ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحیح البخاری میں حدیث نمبر 3732 ہے، اور صحیح مسلم میں 2430 نمبر حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لمبی حدیث ہے، اس کا یہ جملہ یہ ٹکڑا ہے، فرمایا خیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، دنیا جہان کی عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
اور بعض روایات میں یہ آتا ہے ترمذی وغیرہ میں فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سارے مرد جو ہیں وہ کامل ہو گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں چند عورتیں ہیں جو درجہ کمال کو پہنچی ہیں، ان میں ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے، اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس جبرائیل حاضر ہوئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول مکرم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہذه خدیجہ، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہے، قد اتت معها اناء فیہ ادام و طعام، ان کے پاس ایک برتن ہے جس کے اندر کھانا بھی ہے اور اس کھانے کو کھانے کے لیے بہترین سالن بھی ہے۔ فرمایا جناب جبرائیل نے فَإِذَا أَتَتْكَ، اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت جناب خدیجہ آپ کے پاس پہنچ جائے نا تو پھر فَقْرَ عَلَيْهَ السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، تو جناب خدیجہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ سلام کس کا پیش کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ سلام کس کا پیش کرنا ہے؟ سید الملائکہ، امین وحی جناب جبرائیل کا پیش کس نے کرنا ہے؟ سید کل آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کس کو کرنا ہے؟ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پیش کرنا۔ صرف اسی پر بس نہیں کہ سلام پیش کرنا، کہا ساتھ ہی وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا انہیں یہ خوشخبری بھی سنا دینا ایک بڑے خوبصورت محل کی کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور وہ محل من قصب، ایسے موتیوں کا ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا، لا صخب فیہ ولا نصب، اس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، اور اس میں رہنے والوں کو کبھی بھی کسی طرح کی کوئی اکتاہٹ اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق بڑی حدیثیں آتی ہیں، بڑی ان کی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن صرف ایک دو بات میں نے کہا عرض کرتا ہوں۔ آخری بات اس حوالے سے یہ سماعت فرمائیں، جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، یہ گواہی دیتی ہیں، یہ روایت پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بڑی بیویاں تھیں، اور یہ بات یاد رہے کہ جب تک جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی، آپ علیہ السلام نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر کئی شادیاں کی تھی، اور وہ بیویاں زندہ موجود تھیں آپ کے عقد کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر۔ آپ ان کے پاس جملہ ضروریات پوری کیا کرتے تھے، ان کے پاس جاتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، لیٹتے بھی تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جناب خدیجہ بہت ہو چکی اور کہتی ہیں ما غرت، کہا میں نے کبھی بھی آپ علیہ السلام کی کسی بیوی اپنی کسی شوکن پر اتنی غیرت نہیں کھائی تھی جتنی غیرت مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آتی تھی۔ کہتی میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول علیہ السلام خدیجہ فوت ہو چکی ہیں، باقی بیویاں زندہ ہیں، آپ اندازہ کیجئے گا، خدیجہ دنیا میں نہیں ہے، باقی بیویاں دنیا کے اندر، باقی بیویوں کے ساتھ آپ کے دن رات بسر ہو رہی ہے، خوشی کا ماحول آپ کا گزر رہا ہے، خدیجہ دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی آپ خدیجہ کا نام لیتے، کبھی کوئی بات ہوتی خدیجہ کا نام لیتے، حتیٰ کہ کبھی ہم نے گھر کے اندر
کوئی جانور ذبح کرنا ہوتا، ذبح کرتے گوشت بناتے کہتے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے دو. خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ، یہ کون تو وحی دے رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. یہ روایت حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے. کتنا پیار اور محبت تھا آپس میں. ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی منقبت، ان کی منزلت، ان کا مرتبہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہے. کہتے گوشت بنا رہے ہو نا تو پہلے جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو دینا. میں نے کہا وہ تو چلی گئی ہے. اللہ کے رسول فرماتے عائشہ سنو، خدیجہ خدیجہ ہی، خدیجہ جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی فضیلتیں بیان کی، ان کی عزت و مرتبت کا ذکر فرمایا. کہا کہ کہاں کہاں انہوں نے مجھے دلاسا نہیں دیا تھا. پہلی وحی آنے کے بعد جب اللہ کے رسول نے کہا تھا خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کیا کہا تھا جناب خدیجہ نے؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو حوصلہ دیتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دے کر حضرت ورقہ کے پاس جاتی ہیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال آپ پہ لوٹا دیتی، اپنی جان آپ پہ قربان کر دیتی. کہا خدیجہ تو خدیجہ تھی. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کانپ گئے، ہل گئے. جیسے بندہ کچھ محسوس کرتا ہے. کہا عائشہ دیکھو یہ مجھے خدیجہ کی آواز لگتی ہے. حالانکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو فوت ہوئے کتنے عرص کتنے سال بیت گئے تھے. آواز کس کی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز تھی. ان کی آواز ملتی جلتی تھی، بہن کی آواز بہن کے ساتھ. یہ اتنا تعلق تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا کہ خدیجہ سے مجھے اللہ نے اولاد دی ہے، اور اسی اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. تو آج صرف مختصر سا اسی فیملی کا تھوڑا سا تذکرہ مقصود ہے. حضرت خدیجہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی چال کی طرح کی چال تھی جناب فاطمہ. جب حضرت فاطمہ چلتی ہوئی آتی نا تو ایسے لگتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام چل رہے ہیں. ان کے چال کا انداز اللہ کے رسول کے چلنے کے انداز کی طرح تھا. یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں جناب فاطمہ حاضر ہوئی. آپ نے جناب فاطمہ کو کہا میرے پاس، قریب کیا، ان کے کان میں کوئی بات کہی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. نبی اکرم علیہ السلام نے کہا فاطمہ قریب آؤ. دوبارہ قریب کیا، پھر کان میں کوئی بات کہی. حضرت فاطمہ مسکرا اٹھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں نے الگ کر کے نا فاطمہ سے کہا کیا بات ہوئی تھی؟ کہا نہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا راز ہے، میں وہ راز نہیں وہاں فاش کروں گی. بات ختم ہو گئی. اب اندازہ کیجئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بات بیان کر رہی ہیں اور کوئی نہیں بیان کر رہا. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اگر آپس میں کوئی اختلاف ہوتا، دشمنی ہوتی، ان کی عظمت اور شان کیوں بیان کرتی؟ اور پھر اس بات کو اتنا یاد رکھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے. کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے چلے گئے نا، بعد میں نے پھر حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ وہ واقعہ مجھے سناؤ، ذرا وہ بات سناؤ، کیا بات تھی؟
اور یہ بات یاد رکھنا میرا حق ہے تمہارے اوپر. حضرت عائشہ کہتی ہے میں تمہاری ماں ہوں. جو ماں کا حق ہوتا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، اس کا ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات کہنے انکار نہیں کرنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کہا ہاں اب میں بتاتی ہوں. کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مجھے پہلی بار اپنے قریب کر کے بات کی تھی نا، اس وقت بتایا تھا کہ ہر سال جناب جبرائیل میرے پاس آتے اور قرآن مجید کا ہم ایک دفعہ دور کرتے تھے. ایک دفعہ میں قرآن آپ کو سناتا اور ایک دفعہ جناب جبرائیل مجھے سناتے. سالانہ دور ہوتا تھا رمضان میں، جیسے حافظ دور کرتے ہیں قرآن کا، منظر سناتے ہیں. کہا اس سال جناب جبرائیل نے 2 دفعہ کیا ہے میرے ساتھ دور قرآن، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آخری آ گیا ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. جب یہ بات میں نے سنی تو برداشت نہ کر سکی، رو پڑی اور کہا جب مسکرائی تھی اس وقت، کہا اس وقت کیا کہا تھا؟ اس وقت 2 باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، 2 مختلف روایتوں میں آتا ہے. کہتی ہے کہ مجھے جب دوسری بار میں ہنسی نا تو مجھے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عائشہ فاطمہ یاد رکھو اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور دوسری بات جناب فاطمہ کہتی ہے مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ. میں ہنس پڑی، مسکراؤ تھی کہ اللہ کے رسول سے جلدی ملاقات ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اسے مجھے غصہ دلا دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ناراض کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں دنیا کے اندر بہت بڑا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے ناراض کیا تھا. کرنا یہ بات غلط ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے ناراض نہیں کیا تھا بلکہ ان کے ادھر میں اضافہ فرمایا تھا. جس بات کا ان کو پتہ نہیں تھا وہ بات انہیں بتائی تھی. دنیا کے اندر آج یہ بات میڈیا کے اوپر بیٹھ کر مشہور کی جاتی ہے کہ انصاف اور عدل کا خون اس وقت ہو گیا تھا جب دربار کے اندر فاطمہ رضی اللہ عنہا پہنچی تھی اور ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا تھا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ یہودی النسل لوگ جو ہیں پاکستان کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں جھوٹ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض نہیں تھی ابوبکر کے ساتھ، ان کے گھر کا کوئی فرد بھی ناراض نہیں تھا. اس بات کی اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی تھی ان کا نماز جنازہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کے صاحبزادے حسنان بھی موجود تھے، لیکن حضرت ابوبکر کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. حضرت فاطمہ کے جنازے کی امامت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. انہوں نے اتنی بات کہی تھی کہ فاطمہ میراث کا مطالبہ کرتی ہے نا، تو یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بات بیان فرمائی، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کی جو وراثت ہوتی ہے وہ ان کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتی ہے. اتنی بات کہی حضرت فاطمہ نے اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی تحریک نہیں چلائی، لوگوں کو اپنے ساتھ ابوبکر کے خلاف اکٹھا نہیں کیا. اس سے زائد دنیا کی کسی کتاب کے اندر کوئی بات نہیں ملتی ہے. جتنا مرضی کوئی جھوٹ بول رہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ہاں اگر مسلمانوں کے اندر صحیح ایمان اور اسلام اور اسلامی حکومت ہو تو پھر ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جا سکتی. لوگوں نے تو اتنا جھوٹ بولا ہے کہ قرآن مجید کا انکار کر دیا ہے، اتنا جھوٹ بولا ہے کہ عقیدہ امامت گھڑ دیا ہے. اور عقیدہ امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک امام نبی سے بڑا ہوتا ہے.
اور ظلم کی داستان یہ ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آج بھی ان ظالموں کی یہ باتیں عام چلتی ہیں کہ ہم علی کو نبیوں کے برابر نہیں نبیوں سے افضل مانتے ہیں. یہ باتیں سرے عام کہی جاتی ہیں. ان ظالموں نے یہ عقیدہ گھڑ دیا ہے. حضرات ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت کی محبت اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے. جن کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے ان کا ایمان ہی اللہ کے ہاں معتبر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہما. اے اللہ آپ ان دونوں سے محبت کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حسنین کریمین تشریف لے آئے. سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی دونوں نے اور ان قمیصوں کے اندر پھسلتے ہوئے آ رہے تھے ڈگمگا رہے تھے. خطبے کو چھوڑا منبر سے نیچے اترے دونوں کو اٹھایا ممبر پہ آئے خطبہ مکمل کیا اور یہ بات بھی کہہ لی کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے مال بھی تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے آزمائش ہے. میں نے ان دونوں کو دیکھا میں صبر نہیں کر پایا حتیٰ کہ اتر کے ان دونوں کو اٹھا دیا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. اور آپ نے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں اس حدیث کو. بخاری میں بھی آتی ہے ترمذی میں بھی آتی ہے لیکن تفصیلات میں تھوڑا فرق ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرمان جناب عبداللہ ابن عمر بیان کرتے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا ہما ریحانتا یا من الدنیا. یہ حسن اور حسین یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں. اللہ کے رسول ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور ان کو اپنے قریب کرتے تھے ان کو سونگا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے یہ بات اس وقت موقع پر بیان فرمائی تھی جب ان کے پاس ایک عراقی کوفہ عراق کے اندر ہے ایک عراقی آتا ہے کہتا ہے دوران حج جو ہے اگر مکھی یا مچھر جو ہے اس کا خون ہو جائے وہ خون جو ہے وہ احرام کو لگ جائے تو کیا حکم ہے. کہتے ہیں افسوس ہے عراقیوں کوفیوں تمہارے اوپر افسوس ہے اللہ کے رسول کے نواسے کا خون کر دیا اور اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی اور آج مکھی اور مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہے. لیکن یہ صحیح بخاری میں آتا ہے آج اہل شام کے اوپر تبرہ کرتے ہیں اہل عراق. حضرت عبداللہ ابن عمر نے عراقی کو کہا تھا اور اس وقت شام کے اندر حضرت امیر معاویہ حضرت یزید ان کی حکومت شام کے اندر تھی عراق الگ دوسرا تھا. عراقی کو کہا کہ تم نماز رسول کا خون کر بیٹھے ہو اور کچھ مکھی اور مچھر کے متعلق رہے اس کے خون کا کیا حکم. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی اور آج کے ان لوگوں کو بھی جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط قرار دے رہے ہیں. میڈیا کا اتنا پروپیگنڈا اتنا زہریلا اثر ہے کہ حقیقت جو ہے وہ چھپا دی گئی. حضرات محترم ہمارا ایمان ہے اہل بیت کی محبت جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی حسن اور حسین سیدہ اہل شباب اہل الجنہ. حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا حضرت حسن کے بارے میں کہا کہ میرا یہ بیٹا سید سردار ہے لعل اللہ ان یصلح به. فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے اللہ اس کے ذریعے سے دو عظیم ترین مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا. کیا آپ نے فرمایا دو عظیم ترین مسلمان جماعتوں کے درمیان اللہ میرے اس بیٹے حضرت حسن کے ذریعے اللہ صلح کروا دے گا. وہ دو کون عظیم ترین مسلمان جماعتیں تھیں؟ ایک جماعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ایک جماعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی.
دونوں کو اللہ کے رسول نے مسلمان جماعتیں کہا، اور جناب حسن نے خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر کے مسلمانوں کے اس اختلاف کو ختم کر دیا۔ تو حضرات محترم، اہل بیت کی عزت، عظمت، مقام، مرتبہ، شان، فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ چند ایک اشارے بھی ہیں آپ کے سامنے۔ آخری جملہ یہ یاد رکھیں کہ یہ اہل بیت جن کو یہ بنو امیہ کے خلاف امیر معاویہ، یزید، ابو سفیان اور ان کے خاندان اور سارے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مقابل میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جتنا کہ کوئی آدمی اس وقت جو ہے دن کے 1-1:30 بجے کو رات کے 12 بجے قرار دیتے۔ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس حد تک کہ یہ آپس کے اندر میدان جنگ کے اندر اتر پڑتے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہی ظالموں، انہی بدبختوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو وہاں ملے گا یہ سارا کچھ کہ یزید اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آپس میں یہ واقعے سے پہلے بھی عزیز داری تھی، قرابت داری تھی، رشتہ داری تھی، اور اس واقعے کے بعد بھی ان کی رشتہ داریاں بنتی رہی ہیں، قائم ہوتی رہی ہیں، چلتی رہی ہیں، پیار محبت رہا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ بنا کے ہمارے معاشرے کے اندر ان کو آپس کا دشمن بنا کے پیش کر دیا گیا۔ اگر ان کی یہ دشمنی یہ نہ کریں، ان کی دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے اپنا مذہب بنایا ہوا ہے، اگر یہ ان کی محبت آ جائے واپس اسی طرح جو ہے لوٹ آئے تو ان کا مذہب ہی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد ہی یہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ جو ہے قرآن و سنت جو ہے سمجھنے کی اور سچی بات جو اسے قبول کرنے کی ہے بڑی مشکل ہے کہ میڈیا ہمارا کیا کہتا ہے اور ہمارے ممبر سے کیا بات آتی ہے آپ کے سامنے۔ یہ بات کہنے والے لاکھوں میں ایک نظر آئیں گے۔ پروپیگنڈے نے جو ہے اتنا ظلم کیا ہے کہ حقیقت کو چھپا دیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، پریشان ہاتھوں کے اللہ پریشانی دور فرمائے، مقروضوں کو اللہ تعالیٰ سے خلاصی نجات عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کے جان مال ایمان عزت کے اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے حال پہ اللہ رحم فرمائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مجبور، بے بس، بے سہارا ہے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے، ہمارے فوج سلطان کے اللہ کی منتوں کو آسان فرمائے۔ اور کئی لوگوں نے رزق کے حالات کے لیے دعا کے لیے کہا ہے کہ ہم کاروبار شروع کر رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرمائے، ان کو طیب فقیرہ اور حلال